وہ حسین جس نے کربلا میں ساری قومیتوں کو جمع کر لیا تھا، ہمدان کا، بصرے کا، مدینے کا، حبشی غلام ہو، کنیز ہو، جو بھی ہو، حسین نے سب کو اپنے چادر میں پناہ دی، اپنے خیمے میں پناہ دی۔ جانتے ہو میں اس خیمے کی تشبیہ کیسے دیتا ہوں؟ پہلے میں ڈرتا تھا، لیکن جب میرے اساتذہ نے تائید کر دی کہ نہیں بہت اچھی تشبیہ ہے، یہ تشبیہ دیا کرو، حسین تشبیہ ہے، میں تشبیہ دیتا ہوں۔ چادر زہرا کی چادر تطہیر جب سمٹی تو 5 تن اس میں آ گئے، ہے نا؟ آ گئے تھے نا، 5 حدیث قصہ۔ چادر تطہیر سمٹی تو یہ 5 تن زیر قصہ میں آ گئے، قصہ کے اندر آ گئے، زیر قصہ آ گئے۔ اور جب یہ چادر تطہیر پھیلی تو کربلا میں حسین کا خیمہ بن گیا۔ اس خیمے کے سائے میں سب حسینی آ گئے، بظاہر 72 لیکن 72 فکروں کی نمائندگی کرنے والے، امیر، غریب، سرمایہ دار، ادھر کا ادھر کا، عرب، عجم، حسین نے سب کو جمع کیا۔ 90 سال کا بوڑھا بھی، 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے۔ بس آخری جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سنو، ہماری تمہاری ماں کا مقام یہ کہ مرنے کے بعد ہماری خبر رکھتی ہیں، اور یہ روایت مشترک ہے، بتا دیا نا میں نے آپ، ہماری بھی ماں خبر رکھتی ہے ہماری مائیں۔ خدا کے بندو کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہماری تمہاری ماں کو یہ قاصد ہے۔ اور جب میں یہ کہہ دوں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، تو پھر شک کرتے ہو؟ پھر جب میں کہوں، جب حسین نے بڑے مان سے کہا تھا جب تک میری ماں بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں، پھر جب میں کہوں کہ بندے کفن ٹوٹ گئے اور زہرا نے آغوش پھیلا دی تھی، آ میرے لال آ میرے پاس، پھر شک کرتے ہو؟ اس لیے میں یہ روایات بڑے اطمینان سے پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے ایک نہیں نہ معلوم کتنی روایات ہیں۔ یہ روایت تو سنتے ہیں نا آپ 30 جمادی ثانی کو، کہ زہرا نے کس طرح حسین کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ آؤ، ماں کا ذکر ہے نا، اس سے بہترین ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ حسین کی ماں کے ذکر پہ مجلس کا اختتام کر دوں میں؟ شب عاشور، ثانیہ زہرا نے ماں جائے کو بلوایا، فضا ذرا ماں جائے حسین کو تو بلا۔ حسین آئے خیمے میں، سلام کلام ہوا دونوں بہن بھائیوں میں، کہ ماں جائے سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی، کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا۔ حسین نے یہ سنا، آنکھوں میں اشک آ گئی۔ بہن زینب پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ ایک روایت نہیں یقین کرتے، چلو آگے چلو۔ اسی شب عاشور حسین اپنے ایک ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہا ہے نا، حبیب یہاں آپ شہید ہوں گے، مسلم آپ یہاں، مسلم بن اسد آپ یہاں علی اکبر کی برچھی لگے گی، یہاں میرے عباس کا ایک بازو قلم ہوگا، یہاں دوسرا بازو قلم ہوگا، ایک ایک۔ اس کے بعد ایک نشیب کی طرف بڑھے کہ آؤ اب تمہیں میں اپنا مقام شہادت دکھاؤں، پوری ذمہ داری سے پڑھوں گا یہ جملے۔ جب اس نشیب کی طرف بڑھے، چند قدم چلے تھے، واپس پلٹے، حسین سب سے کہا جلدی چلو، واپس چلو خیمہ گاہ کی طرف۔ جلدی جلدی سب خیمہ گاہ میں پہنچے تو دست بستہ عرض کی، مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، وہاں ایسا کیا تھا کہ آپ نے واپسی کا حکم دیا؟ پھر میرے مولا کی آنکھوں سے اشک جاری، تمہیں کیسے بتاؤں؟ جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں بیٹھی ہے ظاہر، میں تمہیں کیسے لے کے جاتا؟ اور اصل الفاظ نہیں پڑھا روایت کے، کیونکہ ہمت نہیں ہے، ان الفاظ کو ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں کہ میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں بیٹھی، اس جگہ کو صاف کر۔ اور بتاؤں، شام کی راہوں میں سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی، قافلہ روکا گیا تھا، ٹھہرایا گیا، بیویاں واپس مخالف سمت میں جا رہی تھی، بچی کو آوازیں دیتی ہوئی، کچھ دور گئی تھی زینب آواز دیتی ہوئی کہ بچی کے رونے کی آواز آئی تھی نا کانوں میں۔ جب قریب گئی تو کیا دیکھا؟ کوئی بی بی سیاہ پوش بچی کو آغوش میں لیے اور اسے تسلی دے رہی ہے
کہ میری بچی نہ رو، ابھی تیرے والد آئیں گے، ابھی تیری ماں بہنیں پھپھیاں آئیں گی تجھے لے جائیں۔ زینب نے دوڑ کے آگے بڑھی، آواز دی سکینہ کو، سکینہ نے اس بی بی کی آغوش چھوڑی، دوڑ کر لپٹ گئی زینب نے کلیجے سے لگا کے تسلی دی، اس بی بی کو دیکھ کر کہا بی بی آپ نے بڑا احسان کیا، آپ کا بڑا شکریہ۔ اس ماحول میں جب ہمارا تماشا دیکھنے والے ہیں، ہمیں کنکر پھینکنے مارنے والے ہیں، ہمیں برا بھلا کہنے والے ہیں، آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی آغوش میں پناہ دی۔ بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا زینب کس کا شکریہ ادا کر؟ میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں۔ زینب مدینے سے تیرے پیچھے پیچھے آ رہی، تیرے ساتھ ساتھ آ رہی۔ سنیے اب یہ آخری بات، میں نے ابھی ختم نہیں کیا، آخری بات سنیے۔ جب زہرا کا لال 1900 سے زیادہ زخم کھا کر، جس میں اتنے تیر کے سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، جب ذوالجناح سے زمین کی طرف آ رہے تھے نا، تو تمام راویوں نے ایک ہی بات لکھی کہ اتنے تیر تھے کہ جس میں اتھر زمین سے نہیں لگنے تھے۔ تیروں پر معلق تھا حسین کا بدن اتھر۔ اور ایک بات اور کہنا بھول گیا، جب ذوالجناح نے دیکھا تھا نا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تھے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ 2 جملے اس کے لیے سن لیجئے آپ ذوالجناح کے لیے۔ اور اس کے بعد جب حسین زمین پر آ گئے تو حسین کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ جب تیروں سے چھلنی ہو کر گرا ہے ایک طرف، اس نے 40 شامیوں کوفیوں کو واصل نار کیا ہے، جہنم بھیجا ہے، واصل جہنم کیا ہے۔ بس سب یہ کہتے ہیں کہ اتنے تیر تھے، تیروں پر معلق تھا حسین کا جسم اتھر، مگر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اتھر زمین سے لگنے نہیں پاتا۔ کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیہ پیس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پہ جو مجھے نام دیے گئے، سائیں قربان مغل صاحب، سائیں کی زوجہ امیر علی مرزا صاحب، سائیں محمد بخش لغاری صاحب، اور جو بھی آپ کا کہیں مریض ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا، پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دے۔ معبود اس کورونا کی وبا سے سارے عالم کی انسانیت کی جان چھڑا دے۔ بیمار کے لیے دعا کیا کرو، سب کے لیے دعا کیا کرو، پروردگار تمہاری اس صدقے میں تمہاری بھی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ معبود جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رواداری پیدا کر دے۔ جو عناصر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے سارے مسلمین کو، مومنین کو محفوظ فرما دے۔ جس مرحومہ کے اصال ثواب کیے مجلسی معبود، اسے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کے تمام ورثاء کو، ان کے ہمسر کو، ان کے بچوں کو، خاص طور پہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا مرحومہ زوجہ محمد بخش لغاری، اسی خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر